السلام علیکم میرے ساتھیوں، میر مشتاق آفیشل FB پیج میں آپ سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لائیو نشست کے ذریعے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں لداخ میں رہ رہے لوگوں کے نام۔ لیہ لداخ میں آج ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے جموں کشمیر کو غم میں ڈبو دیا۔ 4 افراد جان بحق ہوئے، قریباً 70 لوگ زخمی ہوئے۔ لداخ میں یا کہیں گے لیہ میں یہ پرتشدد واقعات آج دن میں وہاں پر رونما ہوئے، چونکہ وہاں پر کچھ سیاسی و مذہبی انجمنوں کی طرف سے جو اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 شیڈول کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ساتھ ہی لداخ واسیوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، ان کے روزگار میں کوئی شریک نہ بنے اور ان کے زمینی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے جہاں پر پولیس کو کئی لاٹھی چارج، کئی گولی کا استعمال کرنا پڑا اور عوام بھی مشتعل ہوئے۔ خبروں کے مطابق وہاں پر کچھ گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے آفس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ حالات پرتناؤ ہیں لیکن ابھی انڈر کنٹرول ہیں، جو ابھی ڈپٹی کمشنر لیہ پریس بریفنگ دے رہے تھے۔ لیکن میں کشمیر میں رہ کر اپنے لداخ واسیوں سے، لداخ میں رہ رہے، لیہ کارگل میں رہ رہے ہمارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں سے مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جمہوری طرز اختیار کر کے ہنگر سٹرائک کا سہارا لے کر، پرامن پروٹیسٹ کا سہارا لے کر اپنی بات مرکزی سرکار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی بات مرکزی زیر انتظام علاقہ جو لداخ ہے وہاں کے لیفٹیننٹ گورنر جناب کویندر گپتا صاحب تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم کو اپنے مسائل کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن امن امان کے دائرے میں رہ کر۔ ہم نے یہ دیکھا ہے۔ مجھے کیوں ضرورت پڑی لائیو لداخ واسیوں سے مخاطب ہونے کی؟ کیونکہ ہم کشمیر کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں اس وقت وہاں کی حالت کیا ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے 2010 کے واقعات کشمیر میں، 2016 کے واقعات، شاید 2010 میں 150 جوان ہمارے مارے گئے اور 2016 میں قریباً 150 نوجوان قبروں میں پہنچ گئے۔ ان کے والدین آج بھی اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں۔ ہمارے کئی نوجوان بہن بیٹیاں پیلٹ لگنے سے، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ وہ آج بھی دنیا کو دیکھنے کا ارمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ارمان بجھ گیا، وہ چراغ بجھ گیا۔ آپ تو مرکزی زیر انتظام علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لداخ واسیوں، لیکن میں میر مشتاق اس کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کب گولی لگی؟ ہمارے نوجوانوں کو کب سڑکوں سے اٹھایا گیا، ان کی لاش کو اٹھایا گیا؟ 150 گھرانوں کے دروازوں پر لاش کب پہنچی؟ جب یہاں عوامی حکومت تھی، ہمارے اپنے وزرائے اعلیٰ تھے، اپنے ہوم منسٹر تھے اسٹیٹ کے، اپنے ڈپٹی ہوم منسٹر تھے اسٹیٹ کے، تب بھی حالات جب بے قابو ہوئے تو 2010 میں، 2016 میں قریباً 200-300 نوجوانوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ ان گھروں کو آج تک کسی نے پوچھا نہیں۔ کون پوچھتا ہے؟ لداخ واسیوں، میرے کچھ دوست ہیں وہاں پر، سماجی سیاسی کارکنان، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا رول ادا کیجئے، اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ لداخ کے لوگ بہت ہی مہذب ہے۔ لیہ کارگل میں رہ رہے لوگ، جس کو پورے علاقے کو لداخ کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں۔
پھر کس چیز نے مجبور کیا وائلنٹ ہونے کے لیے؟ وائلنس کسی چیز کا علاج نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہم کشمیری لوگوں نے اس مصیبت کو قریب سے دیکھا ہے. اس وقت صف ماتم ہوگا لداخ کے ہر گھرانے میں، ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر گھر ماتم قدا ہوگا، ہر آنکھ پرنم ہوگی، ہر چہرہ ویرانی کا منظر پیش کرتا ہوگا. 4 دن ہوں گے، 10 دن ہوں گے، جو یہ 4 ہمارے نوجوان چلے گئے، ان کے بوڑھے باپ بے سہارا ہو کے رہ گئے. اگر یہ شادی شدہ ہوں گے، ان کی بیویاں بیوہ ہو کے رہ گئی. ان کی زندگی سے بہنوں کی وابستگی تھی، وہ چلی گئی. ان کی جوانی چلی گئی. لہذا میں امید رکھتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے لوگ لیہ لداخ میں جو ہوں گے، کارگل میں ہوں گے، وہ میرے ویڈیو پیغام کو ضرور شیئر کریں گے. اور میں ملک کے آنریبل ہوم منسٹر صاحب امت شاہ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے یو ٹی کے جو ہمارے ہی سن آف دا سوائل ہیں، کویندر گپتا صاحب، جموں کشمیر لیہ لداخ یہ ایک ہی علاقہ ہے، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک تو آپ ہمارے علاقے سے ہیں، میں اس کو ایک ہی علاقہ مانتا ہوں، ایک ہی ریجن مانتا ہوں. دوسرا آپ لیفٹیننٹ گورنر بھی ہیں. کویندر گپتا صاحب مہربانی کر کے آپ فلی انٹروین کیجئے تاکہ ان لوگوں کو انصاف ملے. جو یہ جمہوری طرز انداز میں مانگتے ہیں، آپ اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں. امت شاہ صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیہ لداخ پرو کنٹری رہے ہیں، حب الوطنی کا جذبہ ان میں موجود ہے، ملک کے ہمدرد لوگ رہے ہیں، لیکن اگر وہ سٹیٹ چاہتے ہیں اس پر غور کیا جائے. اگر 6th شیڈول چاہتے ہیں اس پر ہمدردانہ غور کیا جائے، ان کی جائز مطالبات کو پورا کیا جائے. لیکن ایک بار پھر ہینڈ فولڈ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لیہ میں رہ رہے لوگوں کا، کل صبح جب ہوگی نئی زندگی کی شروعات کرنا، نئے سرے سے اپنے پروگرام بنانا. مشتعل ہونا کسی بات کا علاج نہیں ہے، کسی مرض کا علاج نہیں ہے، کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، اس سے کوئی حق ملنے والا نہیں ہے. پرامن طریقے سے وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ، وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری اینڈ آور کنٹری از نون ان ہول ورلڈ ایز اے مدر آف ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ملک کے ہوم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، کنسرن لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ سنیں. لیکن لوگوں یاد رکھنا، ہم کشمیری نے بہت قریب سے دیکھا ایسے واقعات کو، اور جو وہاں پر سیاسی لوگ ہیں، سماجی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، آپ سے بھائی چارہ رکھیں اور کل سے نئی شروعات کریں. کوئی اور نہ مرے، کوئی اور گولی کا شکار نہ ہو جائے، کوئی اور گھر نظر آتش نہ ہو، کسی اور کی گاڑی نظر آتش نہ ہو. یہ میں چاہتا ہوں. میں امید رکھتا ہوں آپ میرا ویڈیو پیغام شیئر کر کے لیہ کارگل تک پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے میری بات کچھ دوستوں تک پہنچ جائے، ان پر اثر کرے. میں امید رکھتا ہوں کہ امن امان ہوگا، مزید کوئی وائلنس نہیں دیکھنے کو ملے گی، وہی مزید کوئی حادثہ، مزید کوئی تشدد، مزید کوئی قتل، مزید کوئی زخمی، مزید کوئی آگ کی واردات ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونے جا رہا ہوں. اس ویڈیو پیغام کو ضرور شیئر کر کے میری مدد فرمائے. ملیں گے پھر کبھی، خدا حافظ.